اس انسان کو کوئی گمراہ تباہ و برباد نہیں کر سکتا، اور جس انسان کو وہ خود تباہ کر دے، ذل و رسوا کر دے، اگر ساری کی ساری انسانیت مل جائے، اس انسان کو اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا شان، اس کی شان اس کو عطا نہیں کر سکتی۔ سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کریں، رب العالمین جو کچھ میں بیان کروں آپ سنیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نماز یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ نماز یہ وہ نماز ہے کہ جس کے فضیلت کو مسلمان نے ایک عام سی فضیلت سمجھ رکھی ہے۔ یہ ایک عام سا عمل ہے، نماز کی فضیلت، یہ تو بڑا عمل ہے۔ اس عمل کو، اس نماز کی فضیلت کو آج کے مسلمان نے عام سمجھ لیا، اور یہ وہ نماز کہ جس کی اہمیت مسلمانوں نے اپنے دل سے نکال دی ہے۔ آج کے مسلمانوں نے اس نماز کی اہمیت سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے۔ تو محترم بھائیوں بزرگوں، آج لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی حالات کمزور ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ آج ہمارا کاروبار اچھا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دی ہے، نماز کو ترک کر دی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے۔ تو میں آپ کے سامنے آج اسی نماز کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جس بھائی سے بھی سوال کریں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے نماز کی فضیلت کو اہمیت بھی نہیں دی، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے رب العالمین کے قرآن سے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سے 15 منٹ کے اندر میں 3-4 آیت کریمہ اور اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھ کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ آئیے رب کے قرآن کا پہلا مقابلہ سفر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، روبہ سے پارہ ہے، سورہ حجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امت کو بتا دیں، اپنے امت کے اندر اعلان کر دیں۔ اللہ کی کس بات کا اعلان کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بھی حیا کے کاموں سے روکتی ہے، نماز فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز مسلمان کو غلط راستے سے روکتی ہے، نماز مسلمان کو سیدھے راستے پر لے کر چلتی ہے، نماز مسلمان کو ہدایت کے راستے پر لے کر چلتی ہے، نماز جو ہے مسلمان کو سیدھا راستہ دکھلاتی ہے، نماز برے راستے سے روکتی ہے۔
خواہشات کے تابع کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کے اندر ایک وادی جس کا نام وادی غے ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی اس وادی کے اندر ڈال دیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، نماز کو ترک کر کے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ہم نے ایسے لوگوں کو وادی غے کے اندر پھینک دیا۔ اے حضرات، قرآن کریم کا تیسرا مقام ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اے دنیا کے رات کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، نماز ادا کیجئے، فرمایا لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرتے ہوئے نماز قائم کیجئے، میری یاد کے اندر نماز قائم کیجئے۔ آئین حضرات سے وقار قرآن کریم کا ایک اور مقام ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، سورہ مدثر 29واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں ہمیں ذرا یہ بات تو بتاؤ تو صحیح نا، ہم دنیا کے اندر اکٹھے رہتے تھے، ہم نے دنیا کے اندر اکٹھے بیٹھ کے کھایا ہے، ہم نے دنیا کے اندر اکٹھے بیٹھ کے پیے ہیں، تمام معاملات سب کچھ اکٹھے کیا، آج وجہ کیا ہے، آج ہم سے تم دور کیوں ہو گئے ہو؟ سوال کیے جائیں گے، ہم نے دنیا کے اندر اکٹھے میں سب کچھ کیا ہے، لیکن آج تمہاری اور ہمارے میں جدائی کیا ہو گئی، کیا وجہ جدائی کی؟ وہ کہیں گے قالوا